منافقین کو یہ تو جرت ہوتی نہیں تھی کہ اعلانیہ اسلام کی مخالفت کرتے، مگر وہ لوگ پیٹھ پیچھے اسلام کی مخالفت کرنے میں مصروف تھے اور اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اوت پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان بے ایمانوں نے دوسری بہت سی فتنہ سامانیاں برپا کر رکھی تھیں، ان میں سے ایک واقعہ رجب 9 ہجری میں بھی رونما ہوا، جو در حقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے منافقین کی اس خوفناک مہم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا اور فرمایا، دشمنان اسلام کی ساری اسکیموں پر پانی پھیر دیا۔ اس واقعے کا ذکر یہ ہے کہ رجب 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں، جو مدینہ منورہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، ہرقل شاہ روم مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے عرب میں سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرما دیا اور مسلمان جوگ در جوگ شوق جہاد میں مدینہ کے اندر جمع ہونے لگے۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاریوں ہی میں مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں اس ہیلا سے ایک مسجد تیار کی جائے کہ لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں، وہ لوگ یہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ اور منافقوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کی تخریب کاری کے لیے اڈا بنا کر اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور اسکیمیں بناتے رہیں اور شاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلحہ وغیرہ کے ذخیرہ کا اس مسجد کو مرکز بنا لیں اور یہی سے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں کا جال پورے عالم اسلام میں بچھاتے رہے۔ یہ سوچ کر منافقین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے قریب ہی میں ایک مسجد بنائی ہے، اب ہماری تمنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چل کر اس میں نماز پڑھا دیں تو مسجد عند اللہ مقبول ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھوں گا۔ مگر جب آپ بخیریت اور فتح کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے تو وحی الہی کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب آپ کو معلوم ہو چکا تھا اور منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر وہاں بھیجا کہ وہ وہاں جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیں۔ چونکہ اس مسجد کی بنیاد حقیقتاً تقریب اسلام پر رکھی گئی تھی، اس لیے بلا شبہ وہ اس کی ہی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے، اور در حقیقت اس تخریب کاری کے اڈے کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقویٰ نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلائی جائے گی۔ اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، سورہ توبہ، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے اور وہ بے شک چوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اور اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب بہتر ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والے کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی مسجد ضرار کے حوالے سے ایک اہم معلومات۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔